جہاں یہ ساری مخلوقات پیدا کی ہے وہی اللہ رب العزت نے یہ زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، یہ پہاڑ بنائے، دریا کو بنایا، یہ چاند سورج ستاروں کے کمکمے لگائے۔ اب ذرا اس پر بھی توجہ آپ کی ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بھی لاجواب ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا، آپ زمین کو دیکھ لو۔ جب آپ زمین کو دیکھو گے آپ خود ہی کہو گے کہ زمین کو دیکھ لو، جس کی وسعت لاجواب ہے، جس کی وسعت کا کوئی جواب نہیں۔ یہ آسمان کو دیکھ لو، جس کی بلندی کا کوئی جواب نہیں۔ ان پہاڑوں کو دیکھ لو، جن کی رفعتوں کا کوئی جواب نہیں۔ ان دریاؤں اور سمندروں کو دیکھ لو، جن کی گہرائی کا کوئی جواب نہیں۔ یہ چاند سورج ستاروں کو دیکھ لو، جس کی چمچماہٹ کا کوئی جواب نہیں، جن کی جگمگاہٹ کا کوئی جواب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ساری چیزیں، ساری مخلوقات لاجواب ہیں، بے مثال ہیں، کیونکہ بنانے والا لاجواب ہے۔ والعاقبۃ للمتقین سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین والطاہرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ از پائے صدر الافاضل شیخ من بدر منیر، کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، میں لمبی چوڑی گفتگو کے لیے حاضر نہیں آیا، حاضری کے غرض سے حاضر آیا ہوں۔ تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے حضور نجم العلماء دامت ظلہ العلینا کی، اور ان سے پہلے حضرت مولانا مفتی اورنگزیب عالمگیر سعدی صاحب قبلہ کی۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں ماحول سازی کے لیے۔ کافی دیر سے آپ نے سماعت کیا، بہت سارے شعراء یکے بعد دیگرے خطبہ ایک کے بعد ایک تشریف لاتے رہے اور اپنے انوکھے نرالے اچھوتے انداز میں آپ تک پہنچنے کی بھرپور کوششیں کی۔ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ سب کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا قبول فرمائے۔ حضرات، قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، وہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائش کر سکے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ حضرات محترم، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جو دنیا میں پیدا ہو گیا وہ مرے گا۔ جس کو اللہ نے حیات بخشی ہے اس کو موت آئے گی۔
موت اس کو آنی ہے۔ اب ذرا اس بات کو ذہن میں رکھیں، دو چار جملے میں آپ سے کہہ کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ ملاحظہ کریں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں تقریباً 18,000 مخلوقات آباد ہیں۔ 18,000 مخلوقات اس دنیا میں اللہ رب العزت کی آباد ہیں، اور ساری مخلوقات اپنی اپنی جگہ پر لاجواب ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنی اپنی صفت کے ساتھ، جس مخلوق کو اللہ نے جس صفت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، وہ مخلوق اپنی اس صفت میں لاجواب ہے، بہترین ہے۔ اللہ کی جہاں بہت ساری مخلوقات ہیں، تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں، انہی مخلوقات میں ایک مخلوق ایسی بھی ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات کیا، سبحان اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کیا، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل کیا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہے حضرت انسان، یعنی کہ وہ انسان ہے، وہ آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت بخشی ہے کہ وہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ سے سنیے، اللہ نے جہاں یہ ساری مخلوقات پیدا کی ہے، وہی اللہ رب العزت نے یہ زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، یہ پہاڑ بنائے، دریا کو بنایا، یہ چاند سورج ستاروں کے کمکمے لگائے۔ اب ذرا اس پر بھی توجہ آپ کی ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بھی لاجواب ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا، آپ زمین کو دیکھ لو، جب آپ زمین کو دیکھو گے آپ خود ہی کہو گے کہ زمین کو دیکھ لو، جس کی وسعت لاجواب ہے، جس کی وسعت کا کوئی جواب نہیں۔ یہ آسمان کو دیکھ لو، جس کی بلندی کا کوئی جواب نہیں۔ ان پہاڑوں کو دیکھ لو، جن کی رفعتوں کا کوئی جواب نہیں۔ ان دریاؤں اور سمندروں کو دیکھ لو، جن کی گہرائی کا کوئی جواب نہیں۔ یہ چاند سورج ستاروں کو دیکھ لو، جس کی چمچماہٹ کا کوئی جواب نہیں، جن کی جگمگاہٹ کا کوئی جواب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ساری چیزیں، ساری مخلوقات لاجواب ہیں، بے مثال ہیں، کیونکہ بنانے والا لاجواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور صدر اللہ فاضل، جلسہ سیرت مصطفیٰ۔ ارے کیا بات ہے، بنانے والا لاجواب ہے۔ لیکن حضرات محترم توجہ کریں، اسی رب نے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جس نے یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، یہ چاند سورج ستارے بنائے، اسی نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک لاجواب کتاب اتاری ہے جس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تمہاری شان بیان کی ہے، وہیں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ساری چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف خدا کی ہے۔ آپ ذرا توجہ سے سن لو، اللہ نے کہا ہے اور اللہ کا کہا ہوا ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ سے پاک ہے، غیبت سے پاک ہے، چغلی سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کذب بیانی سے پاک ہے، وہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ جب اللہ نے کہا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، باقی رہنے والی ذات خدا کی ہے۔ زندہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ سیرت مصطفیٰ، فیضان حضور صدر اللہ فاضل، زندہ باد۔ کیا بات ہے، باقی رہنے والی ذات خدا کی ہے، باقی رہنے والی ذات خدا کی ہے۔ جو ذات باقی رہنے والی ہے وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ آپ بولیے، آپ کو بولنا ہوگا۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کس کی عطا سے کھاتے پیتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے۔ کس کی زمین میں رہتے ہیں؟ اللہ کی زمین میں۔ کس کے آسمان کے تلے رہتے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے تلے رہتے ہیں۔ کس کا کھاتے ہیں؟ جس کے گھر میں رہتے ہیں، جس کی زمین میں رہتے ہیں، اسی کی نافرمانی
ہم اسی کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم اسی کے بتائے ہوئے طریقوں پر آج ہم نے چلنا چھوڑ دیا ہے. جبھی تو سارے علماء یکے بعد دیگر تشریف لاتے ہیں, آنے کے بعد آپ سے ایک ہی چیز کہتے ہیں, خود اچھا انسان بن جاؤ, اچھے عمل کر لو, اس لیے کہ جب اس دنیا میں پیدا ہوئے ہو تو مرو گے. اچھا کام کر کے جاؤ گے, اچھا کام کر کے جاؤ گے, نتیجہ اچھا ہوگا, اجر اچھا ملے گا. اب ہمارے اور آپ کے ذہن و دل میں ایک بات یہ بھی آ گئی ہے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس دور پرفتن میں اچھا کون ہے. ہم اور آپ آج اچھا اس کو سمجھ رہے ہیں جس کے پاس چند روپے آ گئے, جس کے پاس گاڑیاں آ گئیں, جس کے پاس بنگلے آ گئے. یاد رکھو مسلمانوں, خدا کی قسم وہ اچھا آدمی نہیں ہے جس کے پاس دولت ہے. میں سب کو نہیں کہتا, بہت سارے دولت مند ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں, کہہ دو سبحان اللہ. سب کو نہیں کہتا, جس کی ذہنیت ہو گئی ہے, جو دنیا میں رہنے کے لیے یہ سوچتا ہے کہ دنیا داری ہی سب سے اچھا عمل ہے, تو ان لوگوں کے لیے یہ جملہ ہے کہ دولت ہونا یہ اچھے آدمی ہونے کی نشانی نہیں ہے. اس کے پاس بنگلے اور گاڑیاں ہونا یہ اچھی علامت نہیں ہے. کیوں کہ جب آپ مر کر قبر میں جاؤ گے, وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم دولت مند تھے کہ نہیں, تم نے بلڈنگیں ٹھوکی تھی یا نہیں, تم نے گاڑیاں خریدی تھی یا نہیں, تم نے بنگلے خریدے تھے کہ نہیں, تمہارے پاس زمین اور جائیداد تھے یا نہیں. یہ نہیں پوچھا جائے گا, پوچھا یہ جائے گا کہ تم نے اچھے عمل کیا ہے کہ نہیں, اچھا عمل تمہارا ہے کہ نہیں ہے, وہ دیکھا جائے گا. اگر آپ کے پاس دولت کے ساتھ ساتھ اچھا عمل بھی ہے, خدا کی قسم اللہ کی رحمتیں وہاں بھی ملے گی, اور ایسی رحمتیں ملیں گی کہ مصطفیٰ جان رحمت کی قیامت میں شفاعت نصیب ہو جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور صدر اللہ فاضل, جلسہ سیرت مصطفیٰ. اس لیے کہ مسلمانوں, اسی لیے بس ایک شعر اور میری تقریر ختم. کہیے سبحان اللہ, مچل کر بولے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اچھے عمل کرنا سیکھو, اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھو, اچھا معاشرہ بنانے کی کوشش کرو. جب یہ کوششیں کرو گے, آپ نے سنا ہوگا کہ راہ خدا میں اگر تم ایک قدم بڑھاتے ہو, اللہ کی رحمتیں 10 قدم تمہارے جانب آتی ہیں. اب ذرا توجہ سے سنیں, یہ دنیا فانی ہے, اسی پر ایک شعر اور تقریر ختم. سبحان اللہ. ٹوٹ جائے گا تیری سانسوں کا ڈورا ایک دن, ٹوٹ جائے گا تیری سانسوں کا ڈورا ایک دن, جا کے تو شہر خاموشہ میں بسے گا ایک دن. ٹوٹ جائے گا تیری سانسوں کا ڈورا ایک دن, جا کے تو شہر خاموشہ میں بسے گا ایک دن. اور آج تو اوروں کے میت کو اٹھاتا ہے, مگر کوئی تیرا بھی اٹھائے گا جنازہ ایک دن, کوئی تیرا بھی اٹھائے گا جنازہ ایک دن. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھے عمل کی سچی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.